ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه اللہ تعالیٰ کی حمد حضور انور علیہ تحیت و ثنا اور آپ کی آل و اصحاب پر درود و سلام عرض کر لینے کے بعد آج کی محفل میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والے قابل احترام بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، آج کے پند و نصائح اور وعظ و نصیحت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس وقت اپنی مرضیوں کو ختم کر کے اللہ کے سامنے سر فگندہ ہو جاتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے،
اور اس کی بات تسلیم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی حقیقت نصیب کر دیتا ہے۔ ایک ایسی حقیقت جس میں بدرجہ اتم روحانیت ہوتی ہے، اور یہی عقیدہ اس بات کی بنیاد بن جاتا ہے کہ انسان ہم آدم اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور انور تک جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے، ان کی راہبری کا اور ان کی رہنمائی کا انداز اپنا اپنا تھا، ان کے حالات اور احوال اپنے اپنے تھے، ان کی آزمائشوں اور امتحانات کے ادوار اپنے اپنے تھے، لیکن ان کی تعلیمات کا مرکز اسی حقیقت کو تسلیم کرنا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی کو آپ کلمہ توحید سے تعبیر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو یہی بات ایک آفاقی، ہماگیر اور کائنات پر محیط کلمہ کی شکل اختیار کر گیا، جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس آیت کریمہ کی طرف میں نے ابتدائی خطبہ کی طرف اشارہ کیا، اس میں بھی لطیف نکتہ یہی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، جو کچھ آپ محسوس کر سکتے ہیں یا جسے آپ محسوس نہیں کر سکتے، وہ ہے، وہ اپنے وجود کے ساتھ ہے۔ تو وَلَهُ أَسْلَمَ، وہ اللہ کے سامنے سر فکندہ ہے، وہ اس کے معبود ہونے کو، اس کے مالک ہونے کو اور اس کے خالق ہونے کو تسلیم کرتا ہے۔ اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں، تحقیقات ہوئیں، اور اوراق کے اوراق سیاہ ہوئے
کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تسلیم کرنا فطرت کائنات ہے۔ اگر بہکا ہوا ذہن نہ ہو، بہکی ہوئی سوچ نہ ہو، اور بہکا ہوا ارادہ نہ ہو، اور بہکا ہوا رویہ نہ ہو، تو ہر چیز تسلیم کرتی ہے کہ معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور معبود ہوتا ہی وہ ہے جو قادر بھی ہو اور جو قدیر بھی ہو۔ مشکل وقت میں اس سے مدد مانگی جا سکے، مشکل وقت میں اس کی طرف رجوع کیا جا سکے، اور جب اس کی طرف رجوع کیا جائے تو اس کی طرف سے مدد ملے بھی، اس کی طرف سے ٹیک ملے، اور اس کا نام لینے سے شکوک دور ہوں اور شبہات دور ہوں، اور اس کا نام لینے سے اطمینان ملے اور یقین کی دولت حاصل ہو۔ محفل ذکر چھوٹی ہو یا بڑی، مردوں کی ہو یا عورتوں کی، اس کا لب لباب یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے فانی افکار سے دستکش ہو، اور وہ عقیدہ جو باقی رہنے والا ہو اور انسان کا ساتھ دے، اس عقیدے کو مشعل راہ وہ بنائے، اور جب اس کو یقین کی دولت حاصل ہو جائے تو وہ اپنے معبود کا ذکر کرے، اس سے پیار کرے، اس کے سامنے جھکے اور اس کو سجدے کرے، اس کے نام کی منتیں دے، اس کے نام کی نظریں مانے، اور جتنا جتنا وہ اس سے قریب ہو، اس کے اندر روحانی قوت اسی طاقت کے ساتھ زیادہ ہو۔ رپڑ ہمیشہ وہاں بنا ہے جس وقت ہم کسی چیز کے بعد حصے کو اللہ کی طرف سے مانتے، اور اس کے بعد حصے کو اپنی طرف سے مان لیتے، اس میں اپنا خیال گسیڑ دیتے، اس میں اپنی مرضی شامل کر لیتے، اس میں خود کو ایجنسی بنا دیتے ہیں، تو اس وقت عقائد کی دنیا کا یہ ایسا بھونچال آتا ہے کہ انسان کا دین نہیں رہتا، اس کا اسلام نہیں رہتا، وہ کچھ نہ کچھ اور شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آج اگر آپ اندازہ لگائیں، سوچیں، تو ہزاروں مذہب اس دنیا میں موجود ہیں، ہزاروں مذہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی مذہب اپنی حقیقت کے ساتھ سلامت نہیں۔ اگر ہم مسلمان بھی اپنے مذہب کے ساتھ یہی سلوک کریں گے تو آہستہ آہستہ ہم بھی حقیقت کے دائرے سے باہر
قدم رکھنا شروع کر دیں گے اور ہمارے زوال کا دن وہی ہوگا۔ آج میں جب اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک انٹرنیشنل فورم پر بڑا دلچسپ مطالعہ اور مطالبہ لوگوں کی طرف سے میرے سامنے آیا کہ فیس بک بند کر دیں، ٹک ٹاک بند کر دیں، یہ بند کر دیں اور وہ بند کر دیں۔ ان تمام چیزوں نے دنیا میں گمراہی پھیلائی اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے، ہمارے ملک کے ایک بڑے ادارے کے سربراہ نے موبائل میں ہاتھ میں پکڑ کر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا کہ سب سے بڑا شیطان اس وقت یہ ہے۔ ہمیں اس کے اندر جو ابلیسیت پیدا ہو رہی ہے اور ضلالت پیدا کی جا رہی ہے، ہمیں اس کا سد باب کرنا ہوگا۔ ان کی مجبوریاں اپنی ہوں گی اور ان کے حالات اپنے ہوں گے، ان کے احوال اپنے ہوں گے، لیکن میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جب تک انسان کی فکری قوتیں کسی چیز کو اللہ کی طرف سے مانتی ہیں اور اس میں اپنی کوئی بات شامل نہیں کرتی، اس وقت تک اس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال دوں گا۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ آج تک 2 کعبے نہیں بنے، آج تک 3 کعبے نہیں بنے، آج تک 4 کعبے نہیں بنے، ایک ہی کعبہ اللہ کا گھر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شافعی ہوں یا حنفی ہوں یا مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا یہ گھر ہے۔ جب ہم اس کو اللہ کا دیا ہوا مانتے ہیں تو پھر 2 اور 4 5 6 گھر نہیں بنتے۔ اللہ کا گھر ایک ہی رہتا ہے۔ اس سے پہلے قدس کو مانا گیا، اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ پہلا گھر ہے جو کعبے سے پہلے انبیاء علیہ السلام اس کو اپنا مسجد بنائے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ رپھڑ بنتا ہے اس وقت جس وقت اپنی رائے، اپنے خیالات، ذاتی تحقیقات کے من چاہے چڑھاوے جس وقت چڑھائے جاتے ہیں تو پھر رسوم وجود میں آتی ہیں، پھر بدعات وجود میں آتی ہیں، پھر انسان ایسی باتیں کرتا ہے جو نہ خدا کو پسند ہوتی ہیں، نہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
پسند ہوتی ہیں۔ کعبہ شریف کی تاریخ میں اس بات کا بہت ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں 360 بت نصب تھے، لیکن کبھی آپ نے شرک کی تاریخ پڑھی کہ یہ 360 بت کیوں آئے؟ ان کی تعداد 360 کیسے بنی؟ اور یہ 360 بت کم تھے یا زیادہ تھے؟ کیوں رکھے گئے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ انسان جس وقت بدویت اور جہالت کی تاریخ سے گزر رہا تھا تو ہر قبیلہ اس کا اپنا بنایا ہوا ایک بت تھا جس کو خدا سمجھتا تھا۔ کعبے کو تو خدا کا گھر سمجھا جاتا تھا، لیکن قبائل اس کعبے کے اوپر اپنا حق سمجھتے تھے کہ جس کو ہم خدا مانتے ہیں وہ بت بھی اس کے گھر کے اندر سجنا چاہیے۔ آپ 200-250 آدمی میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو اگر ہر آدمی اپنی ایک چیز خواہ وہ قلم ہی ہو اٹھا کر کے مجھے سونپے کے اس حال میں رکھنا ہے، تو جس وقت من چاہی چیزیں معبود بن جائیں تو ان کے لیے پھر ایک کعبہ کافی نہیں ہوتا، وہ تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ان کے رکھنے کی جگہ ملنا دشوار ہو جاتی ہے۔ تو عرب لوگ ایک جاہلانہ سوسائٹی سے گزر رہے تھے، دین ابراہیم کی یادیں انہوں نے فراموش کر دی تھی۔ انہوں نے اپنے اپنے بت لا کر کے کوئی لکڑی کا، کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا، کوئی مٹی کا، کوئی پتھر کا تراشا ہوا بت رکھ دیا، اس کے اپنے اپنے نام بھی انہوں نے رکھ دیے۔ کعبہ تو خدا کا تھا، لیکن بیچ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ تو قبائل کے تھے۔ میرے اس جملے سے زیادہ معنی لیں کہ خدا تو ہم سب کا ہے، لیکن ہم نے جو اپنے اپنے اس وقت افکار کے بت گھڑ لیے ہیں اور ان کو فیس بک اور سوشل میڈیا میں ہم سجا کر ان کو پوجتے ہیں، ان کو ماننے کے لیے دوسروں کو مجبور کرتے ہیں، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم سب و شتم کرتے ہیں، ہم ظلم ڈالتے ہیں، ہم اپنی انا کے بت کو دوسرے سے منوانا چاہتے ہیں، ہم اپنی ضد کے بت کو دوسرے سے منوانا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کی عزت کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ہم دوسرے کی تکریمات کے دائروں میں گند ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ اپنے سروں پر پھولوں کے ٹوکرے اٹھائیں ہم نے غلاظت اور گند کے ٹوکرے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم اس گند کو اپنے ہی دائرے میں رکھنے کے بھی قائل نہیں، چاہتے ہیں دوسرے کے صحن میں پھینکیں اور دوسروں کے کپڑے گندے کریں اور دوسروں کو ہم غلیظ کریں۔ یہ ہماری اس وقت اجتماعی حالت ہے۔ میرا بنیادی موقف یہ تھا کہ جس وقت انسان کسی چیز کو اللہ کی مانے تو اس وقت خرابیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں، اس وقت انسان متفق ہوتا ہے۔ اگر مجھے تھوڑی دیر جس طرح میرا انداز ہے کہ میں خوش طبع لطیف انداز میں کرتا ہوں اس کی اجازت دی جائے تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اب کعبے میں ہر قبیلے کا ایک بت موجود تھا،
تو کیا کوئی ایسا بت تھا جو ہاشمیوں کا تھا، یا ہاشمیوں کا کوئی بت موجود نہیں تھا؟ اس لیے کہ ہاشمی مانتے ہی اللہ کو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو مانتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اللہ کو مانتے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر کے اپنی گردنیں اپنے باپ کی چھریوں کے نیچے اس لیے رکھی تھیں کہ ہم جہالت نہیں مانیں گے، ہم خدا پرستی کی تہذیب کو ہی عام کریں گے۔ اقدار عالیہ اور اخلاق عالیہ وہاں موجود ہوتے ہیں جہاں خدا پرستی ہو۔ جہاں خدا پرستی نہ ہو وہاں اخلاق نہیں ہوتا، جہاں خدا پرستی نہ ہو وہاں شاعر حقہ نہیں ہوتے، جہاں خدا پرستی نہ ہو وہاں جہالت ہوتی ہے، وہاں بدویت ہوتی ہے، وہاں ضد ہوتی ہے، وہاں انا کے بت پوجے جاتے ہیں، وہاں کا انسان فطرت سلیم سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیتا ہے۔ اس کے یہاں کچھ نہیں بچتا، وہ انسان اندر سے کھوکھلا انسان ہو جاتا ہے۔ اس کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں لیکن اس کو اپنے عیب کسی صورت میں نظر نہیں آتے۔ وَكَسَ لَهَذَا، اسی بات کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں تو میں عرض کروں کہ دنیا اس وقت خراب ہو رہی ہے جہالت کے ساتھ، دنیا اس وقت خراب ہو رہی ہے ضد کے ساتھ، دنیا اس وقت خراب ہو رہی ہے حرام خوری کے ساتھ، دنیا اس وقت خراب ہو رہی ہے مذہب کے چیٹ کرنے کی وجہ سے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ کعبہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، تو آج تک 2 گھر نہیں بنے۔ اگر کسی وقت کوشش کی تو ایسے لشکر اللہ نے اتارے کہ وہ لوگ پسپا ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے منہ میں پکڑے ہوئے سنگ ریزوں کے ساتھ ان کو زیر و زبر کر دیا گیا، ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اسی طرح میرے خیال میں کتابوں میں تحریف ضرور ہوئی، لیکن کتابوں کو مانا اسی طرح گیا جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ زبور کو مانا آج بھی جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو مدحیہ گیت ہیں خدا کی محبت کے، ان کے لفظوں کے کمی فرق پڑ گیا ہو، لیکن زبور کو مانا جاتا ہے، انجیل کو مانا جاتا ہے، تورات کو بھی مانا جاتا ہے۔ اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کل صحیفے اور کتابیں 104 اتری، 100 کی تعلیمات باقی 3 کتابوں میں ہیں، اور پوری 103 کتابوں کی تعلیمات کو اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ جب کتاب اللہ کے اندر تمام مذاہب کا نچوڑ ہے، جب کتاب اللہ کے اندر تمام انبیاء کی دعوات کا نچوڑ ہے، تو جب تک ہم قرآن کو مانیں گے بچے فتنے پیدا نہیں ہوں گے۔ جس وقت ہم قرآن پر حاشیے چڑھائیں گے، جس وقت ہم اپنی تحقیقات اور مولانا مولوی اپنی کتابوں کے حاشیے اللہ کی کتاب پر چڑھائیں گے تو اس وقت فساد پیدا ہوگا۔ جیسے کعبے کے ساتھ کعبہ نہیں بنایا جا سکتا، قرآن کے ساتھ دوسرا قرآن نہیں بنایا جا سکتا، اور کتاب اللہ کی تعلیمات کے ساتھ کسی اور کی تعلیم کو نہیں مانا جا سکتا۔ یہ وہ حقیقت تھی کہ جس کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی برجستگی کے ساتھ، بڑی شہامت کے ساتھ، کوئی چھپا کر کے نہیں، سامنے کہا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس جملے پر میں نے بہت غور کیا ہے، میں نے بہت سوچا ہے کہ قرآن کے علی کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے اور علی کے قرآن کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ سے پوچھوں گا، الخمس سے لے کر کے والناس تک میری یہ مجبوری یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ میں نے ARY پر الخمس سے والناس تک پورے قرآن مجید کی سمری بیان کی ہے، جو موجود ہے ان کے پاس۔ اب مجھے ABN والوں نے مجبور کیا تو میں دوسری دفعہ پھر قرآن مجید کی سمری الخمس سے والناس تک بیان کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی دقت بڑی ہے کہ انہوں نے 35 منٹ کا پارہ ریکارڈ کیا تھا اور یہ 20 منٹ کا پارہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب پورے پارے کی تعلیمات کو 20 منٹ کے اندر سمونا ذرا مشکل تو میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن مجھے پھر قرآن مجید کی ایک ایک سطر کے گلستان سے گزرنا پڑ رہا ہے، مجھے ایک ایک لفظ کا پھول اس کی خوشبو سونگھنی پڑ رہی ہے، اور میں یقین جانیے کہ اس لیے بھی خوش ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے یہ آخری عمل ہو اور اللہ تعالیٰ اسی کو میری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو آج جس پارے کا خلاصہ میں نے ریکارڈ کرانا ہے، میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں۔ وہ شروع ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، عن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ دل میرا تو یہ کہتا ہے کہ میں بتاؤں کہ دنیا میں کون کون لوگ بے وقوف ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا دورہ پارہ ہی شروع ہوتا ہے عن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا بے وقوفوں سے بری ہے، دنیا احمقوں سے بری ہے۔ اور وہ احمق کون ہیں کہ جو حماقتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کی تعلیم کے جھنڈے سر نگوں کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں آ کر کسی کا دل خوش ہو نہ ہو، میرا خوش ہوتا ہے کہ میرے کنبے کا سربراہ حضور نے اس کو سند دی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کم از کم حماقتیں ہماری طرف نہیں آ رہی ہیں، ان حماقتوں کا رخ ہوگا تو کسی اور طرف ہوگا، کسی اور جانب ہوگا۔ وہ حماقتیں کس کس کا ورثہ بن رہی ہیں، کس کس کا حصہ بن رہی ہیں، کس کس کا مقدر بن رہی ہیں، اللہ ان کو دلالتوں اور حماقتوں سے باہر نکالے اور قرآن مجید کی خوشبو ان کو نصیب کرے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ کائنات ساری جو ہے وہ تو سرفگندہ ہے، آسمان میں جو بھی ہے۔ من کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر ذوی العقول ہے تو معنی یہ ہے جس کو عقل اللہ نے دی ہے وہ تو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، کوئی لکڑ کے خدا کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی مٹی کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھک رہا ہے۔ دنیا میں جو خدا کے علاوہ کسی کو معبود مانتا ہے وہ بے وقوف ہے، اور جو خدا ہی کو مانتا ہے وہی عقل مند ہے۔ کیا اس کا معنی یہی نکلتا کہ حضور نے کہا میرے بعد اگر عقل کے پہاڑ کی چوٹی پر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ میرا علی ہے، اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی نام علی وقار دوستو،
جب یہ بات آگے ہی بڑھ گئی تو علماء کرام کم از کم، میں نشاندہی نہیں کرتا، میں نشاندہی کرنے لگوں گا تو بڑے بڑے بت ٹوٹ جائیں گے، اور جو بت پرست ہیں ان کو اپنے بتوں کے ٹوٹنے کی تکلیف بہت ہوگی، اور ان کا ذہن جو ہے وہ بجھ جائے گا۔ اس لیے میں نہیں کہتا الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو اور قرآن مجید کی آخری آیت تک جاؤ کہ حکم خدا کو کس کس نے چھوڑا ہے، حکم خدا کو کس کس نے چھوڑا ہے، کہاں کہاں چھوڑا ہے، کسی بڑے نے چھوڑا ہے یا کسی چھوٹے نے چھوڑا ہے، کس کس نے چھوڑا ہے خدا کے حکم کو، اور تعویلات کی دنیا میں پڑا ہے اور تشبیہات کی دنیا میں پڑھ کر کے اس نے من کے حاشیوں کو طاقت دی ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی بچہ کلے کے ساتھ کھیلتا ہے اور کھیلتے کھیلتے کبھی ہاتھی بنا لیتا ہے، کبھی اونٹ بنا لیتا ہے، کبھی کلے کے ساتھ گائے بنا لیتا ہے، کبھی کیا بنا لیتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری دنیا باطل افکار کے کلے کے ساتھ کبھی ہاتھیوں کے بت بنا رہی ہے، کبھی گایوں کے بت بنا رہی ہے، ان کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بت پرستی کی دنیا میں اترا نہیں اور انہوں نے بت توڑے ہی توڑے ہیں تو وہ میرا علی ہے، اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ بت پرستی افکار باطلہ سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہرحال یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو سوچ کا یہ زاویہ اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو محض 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 قرآن حکیم کو اپنے لیے ہدایت کا خورشید تابندہ ماننا پڑے گا، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں قرآن سے یکساں آگے پیچھے نہیں ہوں گا، میں نے قرآن ہی کو ماننا۔ اگر آپ اس بات کی مزید وضاحت کرنا چاہیں یا ماننا چاہیں تو میں کئی اور مثالیں بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ اللہ نے بھی ایک جگہ آ کر کے یہ کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو، اب ختم کرنے کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ کہوں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی ختم کی، لیکن یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تیری مرضی چلے گی۔ اس کائنات میں دین جو بھی ہوگا وہ تیری مرضی کے ساتھ ہوگا، جو حضور کی مرضی پالے گا وہ خدا کی مرضی پالے گا، جو حضور کی رضا پالے گا وہ خدا کی رضا پالے گا۔ تو چلیں، ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ آپ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی کو ہدایت کا خورشید مانیں۔ کتاب اللہ نے اتاری جو ہدایت کے لیے وہ ہے، اس بات کے ماننے میں کیا حرج ہے کہ آپ کہیں کہ قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے؟ کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ اس کو دوسری طرح مانیں کہ نہیں حضور اللہ کے رسول ہیں، میں رسول کی مرضی میں ڈوب کر زندگی گزاروں گا، رب کریم نے جو کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب جس بات پر تو راضی ہوگا میں اتنا دوں گا تجھے، اتنا دوں گا تجھے، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ ہر چاہنے والے کی مرضی تیرے قدموں ہی سے پوری ہو جائے گی، تیری عطا ہی سے پوری ہو جائے گی، تیری نظر ہی سے پوری ہو جائے گی۔ اگر یہ حقیقت بھی ہو تو چلو حضور کی مرضی ہی مان لیں۔ حضور نے کہا تھا کہ قرآن کو میں نے علی کے ساتھ رکھا ہے، علی کو اس طرح مان لیں۔
اس طرح نہیں مانتے تو اس طرح مان لیں، اگر اس طرح بھی نہیں مانتے تو ہاتھ پکڑ کے یہ کہنا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا۔ تمہارے وہ رسول کہہ رہے ہیں کہ جن کی مرضی میں اللہ نے اپنی مرضی رکھ دی ہے، وہ رسول کہہ رہے ہیں۔ دیکھو یہ حدیث شریف جس وقت میں پڑھ رہا تھا، اس حدیث شریف کی 32 اسناد ہیں، ایک سند نہیں ہے، 32 اسناد ہیں جن سے اس حدیث شریف کو بیان کیا گیا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو فعلی مولا ہو وغیرہ وغیرہ، مختلف متون ہیں جن متون کے ساتھ یہ نقل کی گئی ہے۔ میں ایک اور بات یہاں کرنا چاہتا تھا کہ جس وقت میں نے یہ الفاظ پڑھے تو میں کانپ گیا، میں لرز گیا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام ہاتھ پکڑ کر یہ کہہ رہے تھے تو مجمع میں پیچھے سے شور ہونے لگ گیا، شغب ہونے لگ گیا، تو تاکہ حضور کی بات لوگوں کے کان میں نہ پڑ جائے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ میں بات کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سارے سکون سے سن رہے ہیں، اگر بیچ میں سے 10 بندے اٹھیں اور وہ آپس میں کہیں گے اللہ 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 اللہ، تالیاں پیٹیں اور کہیں کہیں شاہ جی کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے، تو مجھے بتائیں وہ 10 اسلام کے محسن ہوں گے یا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو پانے والے ہوں گے یا مرضی کو نہ پانے والے ہوں گے؟ آج جب پہلے پارے کا خلاصہ میں بیان کر رہا تھا تو میں نے پہلے ہی 10 منٹوں کے اندر کہا کہ قرآن مجید شروع سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ میں ایمان کے روشن نشانات بتانے کے بعد فوراً رب کریم نے 2 رکوع بیان کیے اور منافقوں کا چال و چلن بتایا کہ یہ منافق کیسے ہوتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، منافق فساد کرتے ہیں، منافق۔ قرآن مجید کی غرض تو یہ ہے کہ لوگ شروع ہوتے ہی قرآن منافقوں کو پہچان لیں، تو قرآن علی کے ساتھ یہ ہے، اور علی قرآن کے ساتھ کا معنی یہ ہے کہ اگر منافقوں کی پہچان کرنا چاہتے ہو جو قرآن کا راستہ روکنا چاہتے ہیں تو تمہیں حیدر حیدر کرنا ہی پڑے گا، وگرنہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، مرضی کو پانا خدا کی یہ ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر لائیو جا رہی ہے تو میں الفاظ پر احتیاط کی کوٹنگ کرتا ہوں تاکہ آپ کا دل نہ ٹوٹے اور آپ کے دل کا نازک آپ ہی نہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، وگرنہ میں اس ٹاپک کو ذرا تفصیل کے ساتھ یہاں چھیڑتا تو یہ زیادہ مزیدار ہوتی بات، زیادہ ذہن کے دریچوں کو کھولنے والی ہوتی، ابواب دل اس سے زیادہ کھلتے، آپ جنت کی خوشبو محسوس کر سکتے۔ لیکن کیا کروں،
میرا مسلک ہی نہیں ہے کہ میں 1500 میں جنت فروش کروں. ہماری سوچ کا انداز ہی یہ نہیں ہے کہ ہم 5 10 روپے کی جنت بیچیں. یہ انداز دین مبین کا انداز ہے ہی نہیں. ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے انداز اور طریقے سمجھنے ہوں گے. ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کا طرز فکر سمجھنا ہوگا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیا اس کی خوشبو سونگھنی ہوگی. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی عادل ذات کون سی ہے؟ جواب یہ ہے حضور کی ذات. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سب سے بڑی ذات وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو سب سے بڑا عادل ہے اس سے ناخن برابر شمع برابر بے انصافی کی توقع نہیں کی جا سکتی. اگر نہیں کی جا سکتی تو پھر میں ایک تو منظر وہ پیش کروں گا کہ مورخین نے لکھا کہ جن دنوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے، جن دنوں میں رسول اللہ علیہ السلام تھوڑے نہیں رہے، 42 سال سے 46 سال تک کا عرصہ لکھا گیا ہے. 45 سال نصف صدی ہوتی ہے. نصف صدی رسول اللہ علیہ السلام. تو مورخ جس وقت اپنے تابناک حروف کے ساتھ تاریخ کا دل چیرتا ہے اور جس وقت خامہ فرسائی کرتا ہے، حروف میں اپنے جگر کے ٹکڑے جس وقت وہ سموتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابو طالب کا ایک بیٹا تھوڑا ہی تھا. ابو طالب کے تو بہت سے بیٹے تھے، اور ابو طالب کی بیگم کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. میں ابو طالب کی بات نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ ان 45 42 یا 40 سالوں کے اندر حضرت ابو طالب کے سین میں جب ان کے بیٹے آتے تھے تو یہ ممکن تھا کہ ان کے بالوں پر مٹی پڑی ہوئی ہو اور ان کے چہرے دھلے ہوئے نہ ہوں اور ان کے کپڑے میلے ہوں، یا انہوں نے لباس شارٹ پہنا ہوا ہو، یا ببول کے کانٹوں کے ساتھ اپنے کپڑوں پر کانٹے پیون لگائے ہوئے ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ ان 42 سال میں مکہ کے کسی شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں دیکھا کہ ان کے کپڑے اجلے نہ ہوں، ان کی آنکھوں میں کاجل نہ لگا ہو، اور ان کی زلفیں سنوری نہ ہوں، اور ان کا چہرہ چاند سا نہ ہو. میں یہاں آپ سے پوچھوں گا 45 سال اپنے بچے باسی روٹیوں کے ٹکڑے کھا سکتے ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تازی روٹی کھائی ہو،
اور ان کے سامنے نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے ہوں فاطمہ بنت اسد نے۔ جناب اب آپ مورخ بن کر کے سوچیں یہ کارنامہ ابو طالب کا تھا، یہ کارنامہ فاطمہ بنت اسد کا تھا۔ میرے خیال میں اگر چڑیا کا بھی جوڑا ہو تو انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دانے کھلواتی چڑیا ہے لیکن وہ مذکر چڑیا کا جوڑا جو دانے چن چن کے لاتا ہے، گھونسلے کے لیے تن کے چن کے لاتا ہے، وہ گھر بساتا ہے اور وہ اپنے گھر کے اندر رہنے والوں کو دیکھتا ہے کون میلا رہے اور کون اجلا رہے۔ اگر اس کے نگاہوں کا مطاف محمد عربی ہو تو ان نگاہوں کو سلام کرنے میں کیا حرج ہے؟ ان نگاہوں میں میرے خیال میں سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی مرضی پالی ہو کہ ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلنا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو راضی کرنا ہے، ہم نے حضور ہی کو خوش رکھنا ہے، ہم نے حضور ہی کو دیکھنا ہے، ہم نے حضور ہی کہ دل کی امنگیں اور آرزویں ہم نے پوری کرنی ہیں۔ مولانا مولوی صاحب دنیا میں چند فلسفے کی کتابیں پڑھنا اور پڑھا لینا یہ کمال نہیں ہے، اللہ کو راضی کر لینا یہ کمال ہے کہ اللہ راضی کس طرح ہوتا ہے، خدا راضی کس طرح ہوتا ہے۔ قرآن تو منافقت کی چولیں ہلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید تو شروع ہی ایمان کے باب سے ہوتا ہے اور منافقت کو ادھیڑنے کے بعد پھر درس دیتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ تمہاری عبادت کا نظام کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر تم نے کسی منافق کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ پہلے منافقت کے گھر توڑنے ہوں گے، علی کو راضی کرنا ہوگا، محمد راضی ہو جائیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آج بولتے ہوئے کہاں سے کہاں نکل جاؤں گا۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو بھی من ہے، جس میں عقل ہے، جس میں عقل ہے، تو میرے سامنے اب 500 آدمی بیٹھے ہو تو ساروں کی عقل برابر نہیں ہے، تو جس میں عقل ہے رب کریم نے کہا مسلمان عقل والا ہی ہے، اور جو عقل والا ہے وہ عقل والا تو قرآن مانتا ہے، جو قرآن مانتا ہے وہ مصطفیٰ کو مانتا ہے، جو مصطفیٰ کو مانتا ہے وہ علی کو مانتا ہے، مانتا ہے۔ عالی جناب کہیں بات لمبی نہ ہو جائے، ویسے بھی بوڑھے آدمی کا ذہن نہ چلے تو رکنے میں با کمال ہوتا ہے اور چل جائے تو چلنے میں با کمال ہوتا ہے۔ یہ بڑھاپے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ میں ایک سوال چھوڑتا ہوں آپ پر، جواب نہیں دیتا اس لیے کہ علماء کو پھر ایک مسئلہ مل جائے گا۔ مجھے بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بیٹا تھا وہ ماریہ قبطیہ کے بدن سے تھا، وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جو بچیاں تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں پیار سے پوچھنے لگا ہوں، اللہ کی ذات کے بعد عادل ترین ذات حضور کی تھی، حضور ہے خلاف عدل،
حضور ناخن برابر بھی کبھی نہیں چلے. تو میں پوچھتا ہوں کہ سیدہ زہرا پاک جب آتی تھیں تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے. میں کیا فرماتے ہیں علماء کرام سے پوچھتا ہوں, کیا چاروں بیٹیاں جب حضور کے پاس آتی تھیں حضور کھڑے ہوتے تھے یا صرف فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ میرے سوال کو سمجھنا ہوگا, بات کا بتنگڑ نہیں بنانا ہوگا. میرے دوست, میرے بھائی, میں نے کہا کہ دین یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کتاب دی اس کے ساتھ تم چلو, اس کو نہ چھوڑو. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جس وقت وہ تفقہ کے میدان میں اترتے تو سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھتے, اس کے بعد پھر وہ احادیث کی طرف اترتے. کیا ایک آیت پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, ایک کو فرض مان لو ایک کو واجب مان لو, لیکن امام ابو حنیفہ اس آیت پر کھڑے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, کہ جو آسان سمجھو قرآن میں بس وہ پڑھ لیا وہ کافی ہو گیا, فرضیت پوری ہو گئی. میں نے انداز فکر بتایا کہ ابو حنیفہ قرآن مجید کے ساتھ, دراصل ابو حنیفہ قرآن مجید کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ ان کی تربیت پیروں کی یہ تھی. ان کے پیر جعفر تھے, ان کے پیر باقر تھے, ان کے پیر زاہد تھے. ان کے پیروں نے سمجھایا تھا کہ جدھر قرآن کھڑے ہو ادھر کھڑے ہو جاؤ, کٹ جاؤ لیکن اللہ کی کتاب کو ترک نہ کرو. وہ کٹ گئے میدان کربلا میں. امام حسین شہید ہو گئے لیکن قرآن نہ چھوڑا. شہادت کے بعد بھی ان کے سر سے قرآن کی آواز آتی رہی, آتی رہی, آتی رہی, برابر آتی رہی. طبیعت آج میری رواں تھی, میں چاہتا تو میں آج سینکڑوں مثالیں آپ کو قرآن مجید سے دے کے چلا جاتا کہ قرآن ادھر کھڑا ہے تم ادھر کھڑے ہو, تم کیوں ادھر کھڑے ہو؟ قرآن اگر ادھر کھڑا ہے تو تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ تمہیں قرآن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن شاید یہ باتیں بے وقت ہوں. لیکن میں پوچھتا ہوں, بیٹیاں تو 4 تھیں, اگر آپ یہ کہ چاروں کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے کہ چاروں کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ صرف ایک ہی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں یا بیٹیاں کم ہیں, یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فاطمہ کا کوئی خاص تقدس ہے, کوئی خاص مقام ہے, کوئی خاص مقام ہے؟ اگر نبی کی نظر میں فاطمہ کا خاص مقام ہے تو تمہارے ذہن خاص مقام کو کیوں نہیں مانتے؟ تمہارے ذہن اس خاص مقام کو کیوں تسلیم کرنے سے آری ہیں؟ عالی جناب, میں دیکھیں میں قبائلیت اور جہالت میں نہیں کھڑا. میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے جناب ابو سفیان کی بیٹی تھیں ام حبیبہ. لیکن میں اکثر علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ پوری تاریخ اسلام پڑھیں,
پڑھنے کے بعد جب سے ام حبیبہ حضور کے گھر میں آئیں، مجھے کوئی ایک میلا لفظ بتاؤ کہ جو ام حبیبہ نے استعمال کیا۔ وہ آئیں تو سب کو چھوڑ کے آئیں۔ ان کا یہ لفظ جو شعری انداز میں تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے گھر میں آئی ہوں تو میں کنبے قبیلے چھوڑ کے آئی۔ میں نے جہان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر اپنایا ہے۔ میں نہیں کہتا سورہ احزاب پڑھو۔ سورہ احزاب پڑھنے میں کتنی میں نے آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، غلط کہا سورہ احزاب پڑھو۔ سورہ احزاب پڑھو، قرآن ہے، قرآن پڑھو۔ معاف کرنا، کیا جو ہدایات سورہ احزاب نے دیں ان پر باندھ سکے ہم؟ اگر نہ باندھ سکے تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں کوئی لفظوں کی کہانی اس سے آگے بڑھاؤں، لیکن میں مقام بتاتا ہوں۔ کیا ایسا زندگی کا پہلو کبھی ام حبیبہ کی زندگی میں بھی آیا؟ وہ تو ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قبائل کی جنگ نہیں لڑتے، ہم اسلام کی عظمت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم کنبے قبیلوں کو نہیں دیکھتے کہ کون کس کنبے اور کس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیل رواں اسلام کی جو بہہ رہی ہے وہ کہاں سے آتی ہے، کدھر جاتی ہے۔ مجھے دور تک دیکھنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کے قدموں سے چشمہ پھوٹتا ہے، سیل بنتا ہے، علی کے پاس آتا ہے، پھر حسن حسین کے پاس آتا ہے، پھر زین کے پاس آتا ہے، پھر باقر کے پاس آتا ہے، پھر جعفر کے پاس آتا ہے۔ اس راستے میں غریب نواز بھی آتے ہیں، اس راستے میں عبد القادر جیلانی بھی آتے ہیں، اس راستے میں بہاؤالدین نقش بند بھی آتے ہیں، اس راستے میں مخدوم جلال الدین سرپوش بھی آتے ہیں۔ جاتے 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 یہ دریا امام مہدی کے قدموں میں جا کر ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ میں دھیمے دھیمے انداز میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کو نہ چھوڑو، حضور جو بات کی نصیحت کرتے ہیں ان کو نہ چھوڑو۔ پہچانو کہ وہ جب حضور کہہ رہے تھے کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے، وہ کون لوگ تھے جو شور و شغب کرتے؟ معاف کرنا، حضور کے صحابہ نہیں تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صحابہ ہو سکتے بھی نہیں تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس لیے کہ قرآن نے صحابہ کو تو سمجھا رکھا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جب رسول بول رہے ہوں تو تم اپنی آواز کو بھی نہ اونچا کرو۔ تو رسول بول رہے ہیں تو جو شور مچا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ٹبر کے نہیں تھے، یہ اس ٹبر کے تھے جس ٹبر میں عبداللہ بن ابی، اور معاف کرنا، عبداللہ بن ابی حضور سے راضی نہیں ہوا تو علی سے کیسے راضی ہوا؟ اور اس کی مانوی اولاد حضور سے راضی نہیں ہوئی تو اس کی مانوی اولاد علی سے کیسے راضی ہوگی؟ حسن اور حسین سے کیسی راضی ہوگی؟ عالی جناب، عالی وقار دوستو، کچھ خودی کے ساتھ جینے کا انداز تمہیں بدلنا ہوگا۔
تمہیں غیرت کے ساتھ جینے کے لیے کچھ زندگی کے فیصلے کرنے ہوں گے. شاید نہیں، یقیناً رسول اللہ علیہ السلام نے علی ہی سے کیوں بت توڑوائے تھے؟ وہ لکڑی، موم اور پتھر کے بت نہیں توڑے جا رہے تھے، دراصل قبائل کے بت توڑے جا رہے تھے. قبائل کے یہ فلاں قبیلے کا بت ہے، یہ فلاں قبیلے کا بت ہے، یہ فلاں قبیلے کا بت ہے. مجھے بتاؤ، سارے قبیلوں سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے بہت بہادر آدمی چاہیے تھا کہ یہ اس قبیلے کا بت ہے، یہ اس قبیلے کا بت ہے، یہ اس قبیلے کا بت ہے. حضور نے کہا علی آ جا، تو میرے کندھوں پر کھڑا ہو کر کلاڑا پکڑ لے، تو ان بتوں کو توڑ ڈال. تو میرے کندھوں پر کھڑا ہے، انشاءاللہ تیرے تک رسائی کسی کی ہوگی نہیں، کسی کا رسائی نہیں ہوگی، کسی کی رسائی نہیں ہوگی. دنیا میں ایمان کی فصل غذا دیتی رہے گی. دنیا میں اسلام کے لہلاتے درخت سے لوگ پھل کھاتے رہیں گے، اور یہ گلستان ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا، کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا. ویسے آخری مشورہ میرا یہ ہے، بہت جید علماء بیٹھے ہوئے ہو، مجھ سے اچھا درس قرآن دینے والے ہو. بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کا حافظہ باپ سے بھی زیادہ رسا ہو جاتا ہے. سخی آئے ہوئے ہیں، بشر القادری ہیں، بہاؤالدین ہیں، اکبر ہیں، اشرف ہیں، عابد شاہ صاحب ہیں، میرے اپنے صاحبزادے ہیں، میرے بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، قاسم ہے. اللہ نے مجھے بڑی پکی ہوئی فصل دی ہے. دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں اللہ نے کوئی مہکتا پھول مجھے نہ عطا کیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بچے دنیا میں تاج محل بنانے والے نہیں رہے. جنہوں نے تاج محل بنائے تھے وہ ختم ہو گئے. جن لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کر کے مینار تعمیر کیے تھے وہ چنگیزی بھی نہیں رہے ہیں، وہ ختم ہو گئے. نہر زبیدہ بنانے والی زبیدہ بھی نہیں رہی ہے، اس دنیا میں نہیں رہی ہے. وہ عبداللہ جس نے محل بنایا تھا اسپین کے اندر، وہ بھی روتے چیختے ہوئے نکل گیا، فنا ہو گیا. محل ہے لیکن بنانے والا نہیں ہے. کرتبہ کی مسجد تعمیر کرنے والے معمار بھی دنیا میں نہیں رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو سادے تھے، جن کو لوگ داتا کہتے تھے، غریب نواز کہتے تھے، ان کی سادی سی کچی قبروں پر سبز مخملین چادریں پڑی ہوئی ہیں، اور ہزاروں لوگ پھول لا کر کے ان کی قبروں پر ڈالتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ محل بنانے والے گئے، اور جو محلوں میں نہیں جھگیوں میں رہتے تھے آج ان کی قبروں پر گل پوشی ہوتی ہے. میں ایک ہی بات سمجھ سکا ہوں، جس نے خدا پرستی کا راستہ اختیار کیا، جس نے رسول سے وفا کا راستہ اختیار کیا، اور جس نے علی علی کی ہے، اللہ نے اس کو فنا نہیں ہونے دیا. اس کے نام کے نعرے گونج رہے ہیں، بج رہے ہیں. بادشاہ ختم ہو گئے ہیں، سب ختم ہو گئے ہیں. تو اپنی زندگی میں بچے سودا نہ کرو. میں کہیں اپنی تصویر نہیں بناتا،
شوق سے لوگ مناتے ہیں، لیکن جب میں اپنے پیروں کی قبر پر جا کر کھڑا ہوتا ہوں ہاتھ باندھ کے، تو میں کہتا ہوں میری اسپیشل تصویر بنا کہ پیر آسمان سے نہیں اترا کرتے، کسی کے مرید بنتے ہیں تو اللہ ان کو پیر بناتا ہے، کسی کی غلامی کرتے ہیں، کسی کے پاپوش اٹھاتے ہیں، کسی کے جوتے اٹھاتے ہیں۔ سادات کا قبیلہ کبھی قبیلہ پرستی میں مبتلا نہیں ہوا، وگرنہ میں پوچھتا ہوں غریب نواز کے جو پیر تھے خواجہ عثمان ہارونی، وہ سید نہیں تھے؟ عبد القادر جیلانی کی جو پیر تھے وہ سید نہیں تھے؟ مجھے بتائیے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر تھے، ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سید نہیں تھے؟ امیر کولال کے جو پیر تھے بابا سماسی، وہ سید نہیں تھے؟ سید داتا علی اجویری کی جو پیر تھے وہ سید نہیں تھے؟ اس لیے علی کے قبیلے نے کبھی قبیلہ پرستی کی نہیں ہے۔ دراصل اللہ ہے یہ کہ کسی کے کھدڑ کا کپڑا بھی جھنڈا بن کے لاہوت پر چلا جائے، اور کسی کے مخملی چادریں بھی پاؤں میں رلنے لگ جائیں گی۔ مجھے اللہ کی قسم، جو محمد عربی کے قدموں میں بیٹھتا ہے اللہ اس کے جھنڈے لاہوت پر کھڑے کر دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔